نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مولانا محمد نظام الدین شہر قاضی بوندی آپ حضرات سے مخاطب ہوں۔ حضرات، ہم کرونا وائرس جیسی مہلک بیماری سے جوجھ رہے ہیں اور پورا ملک نہیں بلکہ پوری دنیا اس سے پریشان ہے۔ اس درمیان میں لاک ڈاؤن 3 مئی تک ہمارے ہندوستان میں بڑھا دیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے کچھ رمضان المبارک کے کچھ دن اس لاک ڈاؤن میں بھی آئی ہیں، تو ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ ویسے تو بڑا مبارک ترین مہینہ ہے۔ اس میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا ملتا ہے اور روایتوں میں آتا ہے کہ 100 گنا ملتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں رمضان المبارک کے احترام اور اہتمام کے ساتھ ساتھ میں پرشاسن اور انتظامیہ کے بتائے ہوئے احکامات اور ہدایت پر بھی ہمیں عمل کرنا ہے۔ روزہ فرض ہے اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ ہر عبادت کے لیے خدا نے فرما دیا کہ میں تمہیں جنت دوں گا۔ تم نماز پڑھو میں جنت دوں گا، تم زکوٰۃ دو میں جنت دوں گا، تم حج کرو میں جنت دوں گا، تم زکوٰۃ دو میں حج تمہیں جنت دوں گا۔ لیکن روزے کے لیے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں، یعنی جنت میں تمہیں میرا دیدار نصیب ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ ہر عبادت کا بدلہ جنت ہے، لیکن روزے کی ایسی عبادت ہے کہ اس کا بدلہ خدا نے خود اپنا دیدار اور اپنے زیارت کو بتایا ہے۔ تو مومن خاص جو ہوتا ہے، عاشق صادق، وہ مالک کو چاہتا ہے، مملوک کو نہیں طلب کرتا، جنت کو نہیں طلبگار، وہ جنت میں دیدار مولا کا طلبگار ہوا کرتا ہے۔ اس لیے روزے کا بڑا اہتمام تو ہمیں کرنا ہی ہے اور رہنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ انتظامیہ اور حکومت کے بتائے ہوئے احکامات پر ہمیں عمل کرنا ضروری ہے۔ ہمارے راجستھان وقف بورڈ کے چیئرمین قانون خاں صاحب نے الپسنکھیت اور اقلیتی معاملات کے منتری جناب صالح محمد صاحب نے بھی بار بار لوگوں سے اپیل کی ہے، متولیوں سے اپیل کی ہے، شہر قاضیوں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقے میں لوگوں کو سمجھائیں اور لاک ڈاؤن کا پورا احترام اور اہتمام کریں۔ اور مقامی انتظامیہ نے بھی سخت ہدایت کی ہے۔ 20 تاریخ کو یہاں انتظامیہ کے ساتھ میں ہماری میٹنگ ہوئی تھی، جس میں بھی شریک تھا، اور اس میٹنگ میں یہی ہوا تھا کہ لاک ڈاؤن کا پالنا کی جائے، لاک ڈاؤن کو مانا جائے اور اس کا پورا اہتمام کیا جائے۔ اس لیے پرشاسن کی طرف سے چونکہ صاف صفائی کرمچاری کے علاوہ 4 آدمیوں کی اجازت ہے، اس لیے صفائی کرمچاری کے علاوہ 4 آدمی ہی مسجدوں میں نماز ادا کریں اور اس کی خلاف ورزی نہ کریں، ورنہ قانون کو ہاتھ میں لینا ہوگا اور پرشاسن اپنا کام کرے گا اور آپ پریشانی میں پڑ سکتے ہیں۔ اس ایسے ماحول میں آپ جو ہے کم از کم پرشاسن کی ہدایت اور احکامات پر عمل کرتے رہیں، اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں اور صفائی کرمچاری کے علاوہ 4 آدمیوں سے زیادہ مسجد میں نماز میں شریک نہ ہوں، تو یہ زیادہ بہتر بات رہے گی۔ سنیت کا جو مرکز ہے، مسلمانوں کا مرکز سنیت بریلی شریف، اس کی طرف سے بھی یہی احکامات صادر ہوئے ہیں کہ رمضان المبارک میں سرکاری حکام اور انتظامیہ کے احکامات کی پالنا کی جائے اور لاک ڈاؤن کا اہتمام اور احترام کیا جائے، اور مسجدوں میں جتنے انتظامیہ کی طرف سے وہ لوگ بتائے گئے ہیں اتنے ہی مسجدوں میں نماز ادا کریں، باقی لوگ گھروں میں ادا کریں۔ یاد رکھیں، تراویح کی جماعت سنت کفایہ ہے، اکیلا پڑھ لیں گے جب بھی ہو جائے گی، اور چند آدمیوں نے اگر جماعت پڑھ لی مسجد میں تو ادا ہو جائے گی، باقی لوگ اکیلے ہی پڑھ سکتے ہیں اور گھروں پر جماعت سے بھی نماز ادا کر سکتے ہیں تراویح کی، یہ ان کے اختیاری معاملہ ہے۔ اس لیے بڑے اہتمام اور احترام کے ساتھ میں رمضان المبارک کو منائیں اور کسی قسم کا وہ نہ لائیں۔ رب کائنات جل جلالہ نوالوں سے دعا ہے کہ پوری دنیا کو اور اہل اسلام کو اور ہمارے ملک کو اس مہلک اور خطرناک مرض سے بچائے اور محفوظ رکھے، اور جو مریض ہیں
ان مریض کو رب کائنات جل جلالہ و منوالہ شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے۔ وقت والسلام، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔